دوستو، جہاں سے کل کی ویڈیو ختم ہوئی تھی وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ فرعون کا رد عمل یعنی پرتیکریا۔ الگ الگ مجلسوں میں بات چیت کا یہ سلسلہ جاری رہا اور فرعون نے بحث کے سلسلے کو ختم کرنے کے لیے دوسرے طریقے اختیار کیے۔ آخرکار اس نے اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جس کا ترجمہ ہے، اور فرعون نے کہا، اے جماعت، میں تمہارے لیے اپنے سوا کوئی خدا نہیں جانتا۔ سورہ قصص میں ہے۔ اور پھر اپنے وزیر مشیر کو حکم دیا۔ ترجمہ یہ ہے، اے حامان، میرے لیے ایک بلند عمارت تیار کر تاکہ میں آسمانوں کی بلندیوں اور ان کے ذریعوں تک دسترس حاصل کر سکوں اور اس طرح موسیٰ کے خدا کا حال معلوم کر سکوں، اور میں تو اس کو جھوٹا سمجھتا ہوں۔ حامان کے بارے میں قرآن نے صاف نہیں کیا کہ یہ شخصیت کا نام ہے یا عہدے اور منصب کا، اور نہ اس نے اس پر روشنی ڈالی کہ حامان نے عمارت تیار کرائی یا نہیں۔ تورات میں بھی اس بارے میں خاموش ہے۔ فرعون کے دربار میں مظاہرہ۔ غرض فرعون کا خدشہ بڑھتا ہی رہا اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ ترجمہ یہ ہے، فرعون نے کہا، اگر تو نے میرے سوا کسی کو معبود بنایا تو میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ترجمہ یہ ہے، اگرچہ میں تیرے پاس ظاہر نشان لایا ہوں تب بھی۔ فرعون نے کہا، ترجمہ یہ ہے، اگر تو سچا ہے تو وہ نشان دکھا۔ یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور بھرے دربار میں فرعون کے سامنے اپنی لاٹھی کو زمین پر ڈالا۔ اسی وقت اس نے اجگر کی شکل اختیار کر لی، اور یہ حقیقت تھی، نظر کا دھوکہ نہ تھا۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو گریبان کے اندر لے جا کر باہر نکالا تو وہ ایک روشن ستارے کی طرح چمکتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ یہ دوسری نشانی اور دوسرا معجزہ تھا۔ فرعون کے درباریوں نے جب اس طرح ایک اسرائیلی کے ہاتھوں اپنی قوم اور اپنے بادشاہ کی ہار کو دیکھا تو تلملا اٹھے اور کہنے لگے، بے شک یہ بہت بڑا ماہر جادوگر ہے، اور اس نے یہ سب ڈھونگ اس لیے رچایا ہے کہ تم پر غالب آ کر تم کو تمہاری سرزمین یعنی مصر سے باہر نکال دے۔ اس لیے اب ہم کو سوچنا ہے کہ اس کے بارے میں کیا ہونا چاہیے۔ آخر فرعون اور فرعونیوں کے آپسی مشورے سے یہ طے پایا کہ فی الحال تو اس کو اور ہارون کو مہلت دو، اور اس مدت میں پورے راج سے ماہر جادوگروں کو راجدھانی میں جمع کرو اور پھر موسیٰ کا مقابلہ کراؤ۔ یہ ہار کھا جائے گا اور اس کے تمام ارادے خاک میں مل جائیں گے۔ تب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، موسیٰ، ہم سمجھ گئے کہ تو اس حیلے سے ہم کو مصر کی دھرتی سے بے دخل کرنا چاہتا ہے، اس لیے تیرا علاج اب اس کے سوا کچھ نہیں کہ بڑے بڑے ماہر جادوگروں کو جمع کر کے تجھ کو ہار دلا دی جائے۔ اب تیرے اور ہمارے درمیان مقابلے کے دن کا سمجھوتا ہونا چاہیے، اور پھر نہ ہم اس سے ٹالیں گے اور نہ تم وعدہ خلافی کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کام کے لیے سب سے بہتر وقت یوم زینہ یعنی جشن کا دن ہے۔ اس دن سورج بلند ہونے پر ہم سب کو موجود ہونا چاہیے۔ نوٹ: مصریوں کی عید کا دن جو وفاء النیل کے نام سے مشہور ہے، کیونکہ ان کے یہاں تمام عیدوں میں سب سے بڑی عید کا یہی دن تھا۔ غرض حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان یوم زینہ طے پایا، اور فرعون نے اسی وقت اپنے ذمہ داروں اور درباریوں کے نام حکم جاری کر دیے کہ پورے راج میں جو بھی مشہور اور ماہر جادوگر ہوں ان کو جلد سے جلد راجدھانی روانہ کر دو۔ جادوگروں کی ہار اور فرعون کا رد عمل یعنی پرتیکریا۔ بہرحال جشن کا دن آ پہنچا۔ جشن کے میدان میں تمام شاہانہ کروفر کے ساتھ فرعون تخت نشی ہے، اور درباری بھی درجے کے اعتبار سے قرینے سے بیٹھے ہیں، اور لاکھوں انسان حق و باطل کے مارکے کا نظارہ کرنے کو جمع ہیں۔ ایک طرف مصر کے مشہور جادوگروں کا گروہ اپنے ساز و سامان سے لیس کھڑا ہے،
اور دوسری طرف اللہ کے رسول حق کے پیغمبر سچائی اور راستے کے پیکر حضرت موسیٰ و ہارون کھڑے ہیں۔ ایسی حالت میں ترجمہ یہ ہے جادوگر فرعون کے پاس آئے اور کہنے لگے کیا اگر ہم موسیٰ پر غالب آ جائیں تو ہمارے لیے انعام و اکرام ہیں؟ فرعون نے کہا ہاں ضرور، اور یہی نہیں بلکہ تم شاہی دربار کے مقرب بنو گے۔ جادوگروں نے جب اس طرف سے اطمینان کر لیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ترجمہ یہ ہے افسوس تم پر، دیکھو اللہ پر جھوٹی تہمت نہ لگاؤ، ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی عذاب بھیج کر تمہاری جڑ اکھاڑ دے۔ جس کسی نے جھوٹ بات بنائی وہ نامراد ہوا۔ جادوگروں نے کہا ترجمہ یہ ہے اے موسیٰ یا تو تم اپنی لاٹھی پھینکو یا پھر ہم پھینکیں۔ موسیٰ نے کہا تم ہی پہلے پھینکو۔ پھر جب جادوگروں نے جادو کی بنائی ہوئی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکیں تو لوگوں کی نگاہیں جادو سے مار دی اور اپنے کرتبوں سے ان میں دہشت پھیلا دی اور بہت بڑا جادو بنا لائے۔ سورہ اعراف میں ہے ترجمہ یہ ہے اور اس وقت ہم نے موسیٰ پر وحی کی کہ تم بھی اپنی لاٹھی ڈال دو۔ جوں ہی اس نے لاٹھی پھینکی تو اچانک کیا ہوا کہ جو کچھ جھوٹی نمائش جادوگروں کی تھی سب اس نے نگل کر نابود کر دی۔ پس حق غائب ہو گیا اور وہ جو عمل کر رہے تھے باطل ہو کر رہ گیا۔ پس اس موقع وہ مطلوب ہو گئے۔ سورہ اعراف میں ہے جادوگروں نے جب موسیٰ کے عصا کا یہ کرشمہ دیکھا تو ترجمہ یہ ہے سب جادوگر سجدے میں گر پڑے، کہنے لگے ہم تو جہانوں کے پروردگار پر ایمان لے آئے جو موسیٰ و ہارون کا پروردگار ہے۔ اس حالت کو دیکھ کر فرعون نے کہا ترجمہ ہے تم بغیر میرے حکم کے موسیٰ پر ایمان لائے، ضرور یہ تمہارا سردار ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ اچھا دیکھو میں کیا کرتا ہوں، میں تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے سیدھے کٹوا دوں گا اور کھجور کے تنوں پر سولی دوں گا۔ سورہ طٰہٰ میں یہ بات مذکور ہے۔ مگر سچا ایمان جب کسی کو نصیب ہو جاتا ہے بھلے ہی وہ ایک لمحے ہی کا کیوں نہ ہو، وہ ایسی بے پناہ روحانی قوت پیدا کر دیتا ہے کہ کائنات کی کوئی زبردست سے زبردست طاقت بھی اس کو مرعوب نہیں کر سکتی۔ اسی لیے جادوگروں کو فرعون کی جابرانہ دھمکیاں مرعوب نہ کر سکیں اور انہوں نے کہا ترجمہ ہے ہم یہ کبھی نہیں کر سکتے کہ سچائی کی جو روشن دلیلیں ہمارے سامنے آ گئی ہیں اور جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اس سے منہ موڑ کر تیرا حکم مان لیں۔ تو جو فیصلہ کرنا چاہتا ہے کر گزر، تو زیادہ سے زیادہ جو کچھ کر سکتا ہے وہ یہی کہ دنیا کی اس زندگی کا فیصلہ کر دے۔ ہم تو اپنے پروردگار پر ایمان لا چکے کہ وہ ہماری خطائیں بخش دے، خاص طور سے جادوگری کی خطا کہ جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا۔ ہمارے لیے اللہ ہی بہتر ہے اور یہی باقی رہنے والا ہے۔ سورہ طٰہٰ کی یہ آیات ہیں۔ غرض حق و باطل کی اس کشمکش میں فرعون اور اس کے درباریوں کو زبردست ہار کا منہ دیکھنا پڑا اور وہ کھلے عام ذلیل و رسوا ہوئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کا وعدہ پورا ہوا اور کامیابی کا صحرا انہی کے سر رہا، اور جادوگروں کے علاوہ ایک چھوٹی سی جماعت اسرائیلی نوجوانوں میں سے بھی مسلمان ہو گئی۔ ترجمہ یہ ہے پھر موسیٰ پر کوئی ایمان نہیں لایا مگر صرف ایک گروہ جو اس کی قوم کے نوجوانوں کا گروہ تھا، وہ بھی فرعون اور اس کے سرداروں سے ڈرتا ہوا کہ کہیں کسی مصیبت میں نہ ڈالے۔ سورہ یونس میں یہ بات مذکور ہے۔ حضرت موسیٰ کی اس محدود کامیابی سے متاثر ہو کر ترجمہ ہے فرعون کی قوم میں سے ایک جماعت نے فرعون سے کہا کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا کہ وہ زمین یعنی مصر میں فساد کرتے پھریں اور تجھ کو اور تیرے دیوتاؤں کو ٹھکرا دیں؟ فرعون نے کہا ہم ان کے لڑکوں کو قتل کر دیں گے اور ان کی لڑکیوں کو باندیاں بنانے کے لیے زندہ رکھیں گے۔ سورہ اعراف میں ہے یہ فرعون کا دوسرا اعلان تھا جو بنی اسرائیل کے بچوں کے قتل سے متعلق کیا گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔